بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ پاک نے دنیا والوں پر بہت بڑا یہ احسان کیا کہ اللہ پاک نے اپنا محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ایسے پہنچایا اور ایسے لوگوں کی اصلاح کی کہ لوگوں کے عقائد، اعمال، معاشرت، ہر چیز بڑی بہترین ہو گئی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قدر زیادہ خرابیاں، اس قدر زیادہ معاملات خراب ہوتے گئے، خراب سے خراب تر ہوتے گئے، اور آج آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھیں، بددیانتی، بے ایمانی، دھوکہ دہی، حسد، بغض، کینہ، دوسرے کو لوٹ کھانا، یہ سارے معاملات ان لوگوں میں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو آپ کی غلامی کا دھم بھرتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ بڑی ہی معاشرے پر، جب مسلم معاشرے پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اسلام یہ ہے کہ جس نے ایسے مسلمان بنا دیے۔ میرے بھائیوں، میں نے حدیث پڑھی صحیح مسلم شریف میں، کتاب البر والصلہ، باب تحریم الظلم میں نے کہا اگر ساری امت مسلمہ رسول اللہ کی ایک اس حدیث پر ہی عمل کر لینا، صرف ایک حدیث پر، تو اللہ کی قسم ہم سب کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ جو آج ہمارے ہاں معاملات چل رہے ہیں، جو ہمارے مسلمانوں میں دھوکہ دہی ہے، جو بددیانتی ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دنیا میں سب سے اعلیٰ تعلیمات، رسول اللہ جو دین لے کے آئے وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ دین، اور ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دنیا کا سب سے اعلیٰ دین، اس لیے کہ وہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس پر عمل کو چھوڑ دیا ہے جو رسول اللہ نے کہا تھا۔ حضور کی تعلیمات کو ہم نے اپنے پسے پش ڈال دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ارشاد فرمایا؟ آج میں صرف وہ حدیث ہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کروں گا یا اللہ جو میں بیان کروں سب سے پہلے مجھے اور پھر میرے تمام سامعین کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لا تحاسدوا، او میری امت کے لوگوں حسد نہ کرنا۔ اللہ، حسد نہ کرنا، حسد نہ کرنا، حسد سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ اس سے کو نعمت جو ملی ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، کسی کی نعمت دیکھ کے اس پر جل جانا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ تَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او میری امت کے لوگوں، حسد سے بچ کے رہنا، کیونکہ حسد ایسی بیماری ہے کہ جیسے آگ
لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاسد کا رہتا کچھ نہیں اور محسود کا جاتا کچھ نہیں۔ اس قدر بری بیماری ہے اور اس قدر بری چیز ہے کہ رسول پاک نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، اس قدر زیادہ بکریوں کا وہ نقصان نہیں کریں گے جس قدر کے ایک مسلمان کے دل میں ہرس اور حسد آ جائے، جس قدر دین کا اس کا نقصان ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ اکبر۔ حسد کرنے والوں نے جب حسد کیا، اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ یوسف میں، برادران یوسف نے حضرت یوسف کے ساتھ حسد کیا اور ان کو مکے بھی مارے، ان کو ٹھڈے بھی مارے، ان کو کنویں میں بھی گرایا، لیکن اللہ پاک نے پھر وہ حسد کرنے والوں کو انہی کے در کا بکاری بنا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ہی حسد کیا گیا۔ اللہ پاک نے قرآن میں حضور کے ساتھ اہل کتاب کے حسد کو بیان کیا، یہود و نصارہ کے حسد کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس حسد کی وجہ سے بہت سارے یہودی اور عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ اور تم بھی اللہ تعالیٰ کے منکر اور شرک کرنے والے اللہ کے نافرمان بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس قدر حسد کرتے رسول پاک پر، ہر قسم کی چالیں چلتے تھے، کبھی قتل کرنے کے پروگرام، کبھی قید کرنے کے پروگرام، کبھی وطن سے بے وطن کرنے کے پروگرام۔ ان کے پروگرام اپنے تھے، اللہ پاک کے پروگرام اپنے تھے، اور مالک کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ بھی چالیں چل رہے ہیں، اللہ بھی تدبیریں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے تدبیر کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی چالیں چلی کفار نے، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے۔ آپ کو کبھی نظر بد لگاتے، کبھی آپ پر جادو کے معاملات چلاتے، بڑا بڑا کچھ کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنے کے لیے۔ حاسدوں کا جب زور بہت زیادہ بڑھ گیا، سرکار کی طبیعت ناساز رہنے لگی، اللہ پاک نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ جبریل میرے محبوب کو دم کر کے آؤ۔ اللہ توجہ کرنا بھائی، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، جبریل آئے، حضور کو آ کے دم کیا، اور دم کیا کیا، اللہ اکبر، بڑا عظیم دم ہے، اتنا عظیم دم ہے کہ اللہ نے جبریل کو سکھا کے بھیجا ہے، جبریل نے حضور پر کیا ہے، حضور نے وہ دم یاد کر کے اپنے بچوں حسن حسین پر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دم سن لینا، اپنے بچوں کو کیا کرنا، بسم اللہ ارقیکا من کل داء یؤذیکا ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیک۔ بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ کے نام سے تم کو دم کرتا ہوں،
من کل شیء یؤذیک، ہر بیماری سے جو تجھے تکلیف دیتی ہے، ومن شر کل نفس او عین حاسد، ہر نفس اور حاسد نگاہ سے اللہ یشفیکا، اللہ تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کر۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو حسد ہے بہت بری بیماری ہے، حسد بہت بری بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنا جادو اور ٹونے کا پروگرام چل رہا ہے، جتنی دکانیں پیروں نقشیروں کی چل رہی ہیں، جتنے عاملوں کے عمل چل رہے ہیں، جب جا کے گہرائی میں دیکھیں تو پیچھے حسد نکلتا ہے۔ بھائی بھائی کے ساتھ حسد کر رہا ہے، اللہ اکبر، کزن کے ساتھ حسد کر رہا ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے زیادہ دے دیا، اللہ پاک نے کسی کو کم دیا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اسی لیے مالک نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور دنیا کے لوگوں وَلَا تَتَمَنَّوْا، نہ تمنا کرو، بِمَا فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ پاک نے بعض کو بعض پر پیسوں میں فوقیت دی ہے، اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ جو مالک نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہا کرو اور خوش ہو جایا کرو، حسد نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، ایک حسد یہ ہے کہ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور ایک حسد بمعنی رشک یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو بھی برکت دے اور اللہ پاک مجھے بھی عطا کرے۔ اللہ، یہ بڑی اچھا حسد ہے بھائی، یہ بہت اچھا رشک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد بمعنی رشک جائز نہیں ہے مگر دو لوگوں کے بارے میں، رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ پاک نے پیسہ دیا ہے اور وہ پیسہ خدا کی راہ میں دن رات خرچ کرتا ہے۔ ایک بندہ دل میں سوچتا ہے کہ یا اللہ جیسے اس کو تو نے نوازا ہے اور یہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، مالکہ مجھے نوازے گا تو میں بھی ایسے ہی خرچ کروں گا۔ اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا رجل آتاہ اللہ علما، کہ وہ بندہ کہ جس کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے اور وہ دن رات اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اس بندے کے بارے میں رش کرنا جائز ہے اور یہ کہنا کہ یا اللہ اس کے علم میں بھی برکت عطا فرما، اللہ مجھے بھی دین کا علم دیا ہوتا تو میں بھی تیرے دین کی دعوت دیتا، میں بھی تیرے دین کی آبیاری کرتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلی بات رسول پاک نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کیا کرو۔ اللہ آپ کو اور مجھے حضور کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد نہ کیا کرو۔ دوسرا نبی پاک نے فرمایا لا تناجشوا، کسی کو دھوکہ نہ دیا کرو۔ اللہ، حضور کی کیسی تعلیمات ہیں اور حضور کے امتی کیسے ہیں؟ بالکل ہی الٹ، دھوکہ نہ دیا کرو۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں دیکھ لو، جہاں ہم رہ رہے ہیں دھوکے کے اور فراڈ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کسی ایجنسی والے کو عمرے کے لیے پیسے دے دو، واپس کوئی نہیں ملنے۔ دودھ والے کے پاس چلے جاؤ، دودھ میں بھی دھوکا، مرچوں میں بھی دھوکا، ہر چیز میں دھوکا اور فراڈ۔ اللہ اللہ اللہ، ایسا دھوکا، دھوکا ہی دھوکا، سیاستدان دھوکا، مذہبی رہنما دھوکا،
دھوکہ ہی دے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تناجشو، کسی کو دھوکہ اور فریب نہ دو۔ اللہ اکبر، آج تاجروں کا حال بہت برا ہے، بہت برا حال ہے۔ جناب اوپر مہر لگائی ہوئی ہے میڈ ان جاپان، بنا چائنا میں ہے یا بنا لاہور میں ہے، ہاں کہتے ہیں جاپانی لینی ہے، جاپانی ہے جی جاپانی، اللہ اکبر۔ میرے محترم کہتے ہیں چائنا کا ہے۔ ایسا دھوکہ تاجروں نے دھوکہ دہی شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں گئے، اللہ کے رسول منڈی میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے کھجوریں نکالی، گیلی کھجوریں، اوپر خشک کھجوریں، اندر گیلی کھجوریں۔ نبی پاک نے اس تاجر سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر وہ باہر لگاتا تو کوئی مجھ سے خریدتا ہی نہ۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا، آپ نے فرمایا من غشانا فلیس منا، جو دھوکہ دہی کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہو سکتا، میرا امت ہی نہیں ہو سکتا۔ والمکر والخدع فی النار، نبی پاک نے فرمایا چالیں چلنا اور دھوکے دینا فی النار، آگ میں جانے والا ہے، آگ میں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سودا بیچتا ہے اور بیچتے ہوئے اس سودے کا عیب نہیں بیان کرتا، جو عیب ہے اس کو چھپا لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اس پر اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اس پر۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ نبی پاک نے فرمایا پہلی بات لا تحاسدو، حسد نہ کیا کرو۔ دوسری بات لا تناجشو، کسی کو دھوکہ نہ دیا کرو، فریب نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدابرو، قطع تعلقی نہ کیا کرو، قطع تعلقی نہ کیا کرو۔ لا تدابرو، قطع تعلقی نہ کیا کرو۔ آج ہمارے ہاں کیا حال ہے، سال سال ہو گیا، دو سال ہو گئے، بولتے نہیں ہیں، او ہماری چاچو سے کوئی کلام نہیں ہے، ہم تو پھوپھی کے بیٹوں کے ساتھ منہ ہی نہیں لگاتے ہیں، ہم نے تو کبھی ان کا چہرہ ہی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا لا یحل لامرئ مسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے ان یہجر اخاہ، کہ وہ اپنے بھائی سے ناراض رہے فوق ثلاثۃ الیال، 3 دن سے 3 راتوں سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراضگی رکھنا جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراضگی رکھنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو، ہر بندے کی ڈائری اللہ کی عدالت میں پیش ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، یہ نہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، بنا کے ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ جو مرضی کرو، نہ میرے بھائیوں، ہماری ہفتہ وار ڈائری بھی اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہمارے ماہانہ بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، ہمارے سالانہ ڈائری بھی ہمارے ہاں اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے۔ اسی لیے مالک نے قرآن میں ہمیں تنبیہ کیا ہے اور مالک نے فرمایا آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى اللہ الملک الحق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے کیا تمہیں یوں ہی فضول ہی پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ فتعال اللہ، بلند ہے اللہ، الملک الحق،
جو سچا بادشاہ ہے وہ اللہ پاک بہت بلند ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر، اللہ پاک کے سامنے ہم میں سے ہر ایک کی ڈائری پیش ہوتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہر سوار اور جمعرات کو اللہ کے سامنے ہر بندے کی ڈائری پیش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک ان میں سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اللہ پاک ٹک لگاتے ہیں، اللہ پاک معاف کرتے ہیں، لیکن دو بندوں کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا معاملہ چھوڑ دو جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ یہاں سال سے سال، سال کے سال گزر گئے اور بول چالی بند کی ہوئی ہے نا میرے بھائی۔ اگر کسی سے آپ کی بول چال بند ہے تو ابھی جا کر السلام علیکم ورحمت اللہ اور صلح کر لو، ورنہ یہ بہت، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنَابَذُوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع تعلقی نہ کرو، دھوکہ دہی نہ دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں میں کینہ اور بغض نہ رکھو۔ آج بغض اس قدر عام ہو چکا ہے، نون لیگ والے پی ٹی آئی سے اتنا بغض رکھتے ہیں انتہا کا، وہابی سنیوں سے اتنا بغض رکھتے ہیں انتہا کا، ارائی جٹوں سے اتنا بغض رکھتے ہیں انتہا کا۔ یہ برادریوں کے نام پر، سیاسی پارٹیوں کے نام پر یہ بغض اور کینہ دلوں میں بھرا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ یہ تو ابھی ہے نا، جو پہلے گزر گئے ان کے بارے میں دلوں میں کینہ اور بغض ہے۔ میں کل پرسوں ایک بیان سن رہا صحابہ کے بارے میں بغض اور کینہ، اللہ معاف فرمائے۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی قرآن اللہ پاک کا پاک کلام ہے، پاک شخصیت، پاک ذات حضرت جبریل لے کے آئے، پاک ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو جاتے ہوئے آپ یہ پاک کلام ناپاک لوگوں کو کیسے دے کے جا سکتے تھے؟ استغفر اللہ۔ ایسا بغض اور کینہ سینوں میں بھرا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کینے اور بغض کے نبی پاک نے منع فرمایا کہ دل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے، کسی کے متعلق کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے، کسی کے متعلق کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے، سینہ بے کینہ ہونا چاہیے۔ اور کیسا؟ اللہ پاک کا قرآن سنیں، ربنا والذین جاؤوا من بعدہم، والذین، اور وہ لوگ جاؤوا من بعدہم جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے رب تو ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، یا اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے۔ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ ایمان میں پہل کرنے والے۔ مالک کائنات نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبقت لے جانے والے پہلے ایمان میں مہاجرین اور انصار، اور جو ان کے پیچھے لگنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، اللہ ان پہ۔ تو دعا اللہ پاک نے کیا سکھائی؟ ربنا اغفر لنا، اے ربا ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان لوگوں کو جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، یا اللہ ان کی خطاؤں کو یا اللہ معاف کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غلًا للذین آمنوا، اللہ کسی بھی ایمان والے کے بارے میں ہمارے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور کینہ نہ رکھیو، ولا تجعل، اور نہ بنا فی قلوبنا، ہمارے دل میں، غلن کا معنی کینہ بغض، یہ جو ہمارے دلوں میں بھرے ہوئے نا، بھائیوں کے خلاف، دوسری سیاسی جماعت کے خلاف، دوسری مذہبی جماعت کے خلاف، دوسرے فرقے کے خلاف، دوسری برادری کے خلاف، ہمارے دلوں میں یہ جو کینے اور بغض ہے نا، اللہ کہتے ہیں دعا کرتے رہا کرو، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رعوف الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اور مالک کائنات نے اہل جنت کی ایک بات بیان کی ہے، ذرا قرآن سننا، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں سے جو کینہ اور بغض ہے، اللہ کہتے ہیں وَنَزَعْنَا، ہم کھینچ لیں گے، ہم نکال لیں گے، اخواناً، ایسے آپس میں ہوں گے، اخواناً جیسے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، علی سرور، تختوں کے اوپر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، کینہ نہیں ہونا چاہیے دل میں، سینہ بے کینہ، بغض کسی کا نہیں ہونا چاہیے، دشمنی کسی کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا تو اللہ پاک نے معیار یہ بنایا ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ، اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو معیار صرف اللہ ہے، اور اگر کسی سے بغض کرنا ہے تو معیار صرف اللہ کا نام اونچی آواز سے لے، کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہمارا معیار ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، مسجد میں داخل ہوا، اس کی داڑھی سے وضو کے قطرات گر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ جو بندہ مسجد میں داخل ہوا ہے، جو بندہ چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ جنتی کو دیکھے تو وہ اس بندے کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ مڑ کے اس کی طرف، بھائی دیکھنا ہی تھا، رسول اللہ نے اس کو جنتی قرار دیا۔ اچھا، ایک دن یہ واقعہ ہوا، توجہ کرنا، 2 دن یہ واقعہ ہوا، 3 دن یہ واقعہ ہوا، 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اس بندے کو جنتی قرار دیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا، یہ بندہ پتہ نہیں رات کو کتنی اللہ کی عبادت کرتا ہوگا اور کتنا خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا، کیوں نہ میں بھی اس کو دیکھوں اور اس جیسے اعمال کرنے کی کوشش کروں۔ کہتے ہیں میں نے جا کے اس کے گھر کا دروازہ نوک کیا، دروازہ نوک کر کے میں نے کہا، یار گالے کہ میں تو گھر میں نہ میری ہوگی لڑائی، تو میں گھر نہیں رہ سکتا، تو میں نے سوچا کہ تم میرے دوست ہو، بڑے اچھے ایمان والے ہو، اگر تم مجھے اپنا مہمان ٹھہرا لو تو آپ کی بڑی مہربانی، کچھ دن میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ویلکم، خوش آمدید، آ جاؤ۔ بیٹھک کا دروازہ کھول دیا، وہاں رہنا شروع ہو گیا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ یہ کرتا کیا ہے رات کو، جو اللہ کے رسول نے اس کو 3 دن جنت کی بشارت دی ہے، جنتی ہونے کا اعلان کیا، یہ کرتا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے رات کو دیکھا، جیسے ہم نماز پڑھتے تھے ویسے وہ پڑھتا تھا، جیسے ہم مسجد میں جاتے تھے ویسے وہ جاتا تھا، جیسے ہم کام کرتے تھے ویسے وہ کرتا تھا۔
اللہ اکبر. میں نے اس سے پوچھا تیسرے دن, میں نے کہا یار بات یہ ہے رسول اللہ نے تیرے بارے میں اتنی عظیم بات کہی, 3 دن مسلسل, تیرے اندر کون سا عمل ہے خاص جو کہ تجھے ہم سے ممتاز کرتا ہے اور تجھے اللہ کے رسول 3 مرتبہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے نمازیں میں بھی تمہاری طرح ہی پڑھتا ہوں, تہجد میں بھی تمہاری طرح ہی پڑھتا ہوں, بس ایک اضافی بات میرے میں یہ ہے کہ میں کسی بھی ایمان والے کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بغض نہیں رکھتا ہوں. اس وجہ سے اللہ کے رسول نے 3 دن مسلسل جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا. میرے محترم بھائیو, اس لیے میں کہتا ہوں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان پر مسلمان عمل کر لیں تو اللہ کی قسم یہ ہمارا معاشرہ ایک پھول کی طرح ہو سکتا ہے, ایک گلزار بن سکتا ہے, ایک بہار بن سکتا ہے, ایک باغ بن سکتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا لا تحاسدوا, حسد نہ کیا کرو, ولا تناجشوا, دھوکہ نہ دیا کرو, ولا تدابروا, قطع تعلقی نہ کیا کرو, ولا تنابزوا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دوسرے کے بارے میں کینہ اور بغض نہ رکھا کرو, اور فرمایا ولا یبیع بعضکم علی بعض, اور ایک دوسرے کے سودے کے اوپر سودا نہ کیا کرو, کیونکہ اس سے بھی بندے کے دل میں قدورت پیدا ہوتی ہے, بغض پیدا ہوتا ہے. کسی منگنی کے اوپر منگنی نہ کیا کرو, نکاح کے اوپر نکاح نہ کیا کرو, تجارت کے اوپر تجارت نہ کیا کرو, کسی کے سودے پر سودا نہ کیا کرو. اللہ کے رسول نے منع فرمایا, اور پھر فرمایا وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا, تم سارے کے سارے اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کے رہا کرو. اللہ, آج ہمارے ہاں یہی صورتحال ہے بلا جو رسول اللہ نے تعلیمات دی ہیں, کیا ہم ایسے ہی بھائی بھائی بن کے رہ رہے ہیں؟ ایسا کوئی بات نہیں ہے. یہاں تو کاٹ کھانے کا معاملہ ہے, کاٹ کھانے کا, کہ اس سے بھی چھین کر میری جیب میں آ جائے, اس سے بھی چھین کر میری جیب میں آ جائے, اور اس کو بھی دھوکا, اس کے ساتھ فراڈ, اس کے ساتھ بغض. العیاذ باللہ. جو بھائی ہوتے ہیں نا بھائی, جب بھائی بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے نا تو دنیا والے سمجھدار لوگ سمجھاتے ہیں کہ یار کوئی گل نہیں, تیرا بھرا ہے, کی کہندے نے, تیرا بھرا ہے, تیرا بھائی ہے, تیرا بھائی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں فرمایا, آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم, جس طرح ماں جایا بھائی بھائی ہے, اسی طرح مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں. اور رسول اللہ نے فرمایا مثل المؤمنین, مومنوں کی مثال کا جسد واحد, اللہ کا جسد واحد. اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے. اللہ اکبر. جیسا اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو لڑی میں پرویا,
اللہ کرے ہمیں اللہ ایسا مسلمان بنا دے۔ آپ نے فرمایا کجسد واحد، مومنوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح۔ اگر ایک جسم کا عضو بیمار ہو جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پاؤں کو تکلیف پہنچتی ہے، پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہاتھ کو تکلیف پہنچتی ہے، پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مومنوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں ایسی بے حسی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ تڑپ رہے ہیں اور یہ موبائل لے کے مووی بنا رہا ہے۔ ہاں اس نے فیس بک پہ چڑھانی ہے، اس نے واٹس ایپ پہ اس کو پانی پلانے کی بجائے نا یہ یہاں مووی بنا رہا ہے۔ ایسی بے حسی ہمارے اندر آ گئی ہے ایمان والوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، صرف اور صرف میں اور میں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا یا عبادی، او میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلہ بینکم حرام، او میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پر بھی حرام قرار دیا ہے اور تم پر بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو میں نے حرام قرار دیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اتقوا الظلم فإنہ ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ یہ ظلم جو ہے قیامت والے دن بہت سارے اندھیروں کا سبب بن جائے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کیا کر، چاہے تیرا بھائی ظالم ہو یا وہ مظلوم ہو۔ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ لینا ظلم سے، یہ ظالم کے ساتھ مدد ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، یمن کا گورنر، اور حضرت معاذ کو نبی پاک نے نصیحتیں فرمائی۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ فرمائی اتقِ دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ لَيْسَ حِجَابٌ، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان اپنے دوسرے مسلمان پر کبھی بھی ظلم ہے، یہاں تو ظلم کا بازار گرم ہے۔ اور میرے بھائیوں ظلم کا ترجمہ کیا ہے؟ وضع شیئن فی غیر محلہ، کہ جس چیز کی کوئی جو جگہ نہیں ہے وہاں پر رکھنا اس چیز کو، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ اور اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑا ظلم کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادات میں واحد ہے، لیکن کسی اور کو اللہ کی صفات سے متصف کرنا، اللہ کی اختیارات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ دیکھیے نا میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے، یہ سورت کا نام سورہ لقمان ہے، اور حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم،
کیونکہ شرک اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے میرے محترم بھائیوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، او ایمان والو، او مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والو، لا یظلمہ، مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر کبھی ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک نے فرمایا، ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ بہت بڑا عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، سنت کے مطابق لباس ہو، سنت کے مطابق داڑھی ہو، لیکن اپنے قریب، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ دیکھتا ہے کہ جو واقعی ضرورت مند ہے اور جو واقعی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، جو پریشان ہے، اور وہ اس کی پریشانی حل کرنے پر قادر بھی ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، پھر بھی اس کی مشکل حل نہیں کرتا، اس کی پریشانی دور نہیں کرتا، اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی فائدہ نہیں اس کی نمازوں کا، کوئی فائدہ نہیں اس کی تہجدیں پڑھنے کا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، نہ ہی مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو مشکل میں، پریشانی میں دیکھے اور پھر منہ اس طرف کر کے چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولا یحقرہ، اور مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی حقیر نہیں جانتا، کبھی اپنے سے چھوٹا نہیں جانتا، بلکہ اپنے سے برابر، اپنے سے اونچا سمجھتا ہے۔ حقیر جاننا یہ تکبر کی علامت ہے، تکبر کی ابتدا ہے۔ شیطان سے جب اللہ پاک نے کہا کہ سجدہ کر، سجدہ کر، شیطان نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مالکا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ اونچی ہوتی ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، یا اللہ میں اس سے اونچا ہوں، میں اس سے بلند ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابا واستکبر، ابا انکار کیا، واستکبر، پہلے سپارے دی آیت ہے، یہ بھی نہیں تو ترجمہ ہوندہ یار۔ ابا انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، تکبر کرنے والے کرنے کی وجہ سے وہ کافروں سے ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی کسی کو اپنے سے حقیر مت جانیے گا، برادری چھوٹی ہونے کی وجہ سے، یا سیاسی جماعت چھوٹی ہونے کی وجہ سے، یا مذہب دوسرا مسلک کا ہونے کی وجہ سے، یا اس کے پاس سائیکل ہے اور آپ کے پاس کار ہے، حقیر نہ سمجھو۔ آپ کے پاس کوٹھی ہے، اس کے پاس جھونپڑی ہے، حقیر نہ سمجھو۔ کیوں نہ سمجھو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ برادری کا کچھ بھی ہے یا کسی بھی شہر اور علاقے کا رہنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر فلا يدخل الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔
اللہ آپ کو اور مجھے تکبر سے بچائے، غرور سے بچائے۔ غرور کس بات کا؟ اللہ اکبر، کبھی پیسے پہ تکبر نہ کرنا۔ قارون کے پاس بڑا پیسہ تھا، اسی لیے اللہ پاک نے اس کی مثال قرآن میں بیان کی ہے۔ اور کبھی اپنی برادری پہ تکبر نہ کرنا۔ ابو لہب کی برادری بڑی اونچی برادری تھی، لیکن اللہ نے اس کو کیا کہا؟ سیصلا نارن ذات لہب۔ اور کبھی حسن و جمال پر اور کبھی عہدے پر کبھی اپنے پر مان نہ کرنا، کیونکہ فرعون کا عہدہ بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ وہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی۔ اللہ نے پکڑ لیا اس کو، نکال الآخرۃ والاولی، بعد والوں کے لیے، پہلے والوں کے لیے۔ ان فی ذالک لعبرۃ، قرآن ہے قرآن، ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرۃ، بہت بڑی عبرت ہے، لمن یخشی، اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، انتم، کیا تم، اشد خلقا، مجھے پیدا کرنا زیادہ مشکل ہو، ام السماء بناها، کرو ترجمہ یار، یا یہ جو میں نے آسمان بنایا ہے، ام السماء بناها، رفع سمكها فسواها واغطش لیلها۔ کیا بات یار، دل تو کرتا ہے یہ میں پوری سورت ہی پڑھ دوں یار، لیکن آپ سے یہ کہتا ہوں آپ نے گھر جا کے یہ سورت پڑھنی ہے۔ میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، گھر جا کے یہ سورہ نازعات نا 30ویں سپارے کی دوسری سورت ہے، سورہ نازعات، یہ گھر جا کے پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے تکبر کے بارے میں ارشاد فرمایا، علیہ اللہ علیہ فی جہنم مثوی للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ آخر جہنم ہے۔ اور حضرت لقمان نے کیا فرمایا؟ جو پہلی آیات میں نے پڑھی اب ان کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا بنیا، اے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، اے بیٹے، اقم الصلاۃ، آپ سب سے بھی میں کہہ رہا ہوں، اقم الصلاۃ، بولو یار، نماز پڑھتے رہنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے رہنا، نیکی کا حکم کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نیکی کا حکم کرتے رہنا۔ یہ نہیں کہنا جتھے کوئی لگا رہنے ہو، جن نے کھادیاں گاجراں تے ٹیڈوں نہ دے پیڑ، او کوئی گل نہیں جتھے لگا رہنے ہو، نہ وامر بالمعروف، خود بھی نماز پڑھتے رہنا، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم۔ آج تو باپ آ جاتا ہے مسجد میں، سارے بچے سوئے ہوئے ہیں، بہویں سوئی ہوئی ہیں، بیٹیاں سوئی ہوئی ہیں، ماں اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے کہ بچوں کو کہہ سکے کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور کما کے ان کو کھلاتا ہے۔ اور تیرے اندر اتنی پاور تو ہونی چاہیے، اتنی جرت تو ہونی چاہیے کہ اس کے منہ سے کمبل ہٹا کے پیچھے پھینک اور کہو، اللہ کی طرف سے آواز آ گئی ہے، حی علی الصلاۃ، اللہ کی طرف سے آواز آ گئی ہے، حی
علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ کا پیغام آ گیا ہے، اب گھر میں رکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، حضرت لقمان نے کہا نیکیوں کا حکم کرتے رہنا، وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے ہمیشہ۔ آگے پتہ کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اب یہ کام کرو گے نا، جب یہ کام کرو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، پھر لوگ کو بڑی باتیں کریں گے، آپ کو اپنے گھر سے بڑی مشکلات ہوں گی۔ ہاں اپنے گھر سے ہی اپوزیشن گھر میں ہی ہوتی ہے، وہ گھر سے کہنا شروع کر دیندے نے، آہو جی 100 چوہا کھا کے تے ہن بلی حج نو ٹر پئی، سانو پتہ نہیں تسی انج کر دے رہے ہو تے او کر دے رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو باتیں تجھے سننے کو ملے، وَاصْبِرْ، اس پر کیا کرنا؟ اس پر صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت پختہ کاموں میں سے ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے تکبر کی وجہ سے اپنا منہ نہ پھیرنا، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے کسی کو حقیر جان کے اپنا منہ نہ پھیرنا۔ اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کبھی بھی زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، تکبر اور غرور کے ساتھ نہ چلنا، کیونکہ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال فخور، فخر کرنے والے، شیخی کرنے والے، تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھ، اپنی آواز کو پست رکھ۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بدترین آوازوں میں سے گدھے کی آواز بدترین ہے، اس لیے اپنی آواز کو پست رکھ، اپنی چال کو درست رکھ۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول نے جو ہمیں تعلیمات دی تھی وہ تو ساری ہم نے بھلا دی۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کہیں یا رسول اللہ تیری غلامی میں موت بھی قبول ہے، یا رسول اللہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ نہ اللہ کے رسول نے کہا تھا لا تحاسدوا، اور میرے ساتھ محبت کا دم بھرنے والوں حسد نہ کیا کرو، ولا تناجشوا، اور میری امت کے لوگوں دھوکہ نہ دیا کرو، ولا تنابذوا، اور میری امت کے لوگوں کبھی بھی تم ایک دوسرے سے تعلق قطع نہ کرنا، لا تنا اللہ کینہ اور بغض نہ رکھنا، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے کبھی بھی قطع تعلق نہ ہونا۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کبھی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ ہی مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر جانتا ہے بلکہ اپنے سے بھی افضل جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔